شہری رحمان صاحبہ، بجٹ ظاہر ہے اب تو بالکل اس کی آمد ہے، کل یہ پیش کر دیا جائے گا، اور اس سے قبل ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جب بجٹ میں ڈیلے ہو رہا تھا تو پروونسز کے ساتھ مسلسل بات چیت چل رہی تھی، اتحادیوں سے یعنی کہ پیپلز پارٹی سے حکومت کی بات چیت چل رہی تھی، کچھ اتفاق رائے نہیں ہو پا رہا تھا۔ اب اتفاق رائے تو ہو گیا ہے، لیکن اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے بھی اپنا شیئر دے رہے ہیں فیڈرل کے لیے کچھ فسکل سپیس پیدا کرنے کے لیے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں پر صوبوں کی اب کتنی ذمہ داری ہوگی آنے والے وقت میں کہ عوام کو کچھ کسی قسم کا ریلیف دیا جائے اس بجٹ کے بعد؟ جی دیکھیے، صوبے بھی اس وقت بری طرح اوور اسٹریچڈ ہیں، یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں سب کے ڈیولپمنٹ بجٹس جو ہیں وہ کم کیے گئے ہیں، اور صوبوں کو سرپلس بھی واپس دینا ہے اور پھر ایک اور کنٹریبیوشن کرنا ہے جو تو خیر ناگزیر ہے، کیونکہ وہ ہماری ایک سیکیورٹی ظاہر ہے ایکسپینڈیچرز بڑھے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن جو صورتحال اس وقت ہے، نہ وفاق میں نہ صوبے میں خاص طور سے آپ دیکھیے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اتنی کم ہو رہی ہے کیونکہ کٹوتیاں اتنی ہوئی ہیں، اور پیچھے آپ دیکھیں کہ تھرو فارورڈ ایک چیز ہوتی ہے، یعنی کہ پرانی جو پروجیکٹس ہیں اور اسکیمیں جنہیں کہتے ہیں وہ ہی مشکل سے مکمل ہو پا رہی ہیں، اور مطلب جبکہ صوبے جو ہیں ان کا ٹیکسیشن کا ریکارڈ وفاق سے بہتر ہے، یعنی کہ جو سیلز ٹیکس وغیرہ کلیکٹ ہوتا ہے گڈس پہ تو نہیں، لیکن ہر صوبے کا وفاق سے بہتر یعنی مین ایف بی آر سے بہتر ریکارڈ ہے ٹیکس کلیکشن میں، اور یہی آپ کا سب سے بڑا مطلب ایک بڑی کمی ہے کہ آپ انہی لوگوں سے وہی وتھ ہولڈنگ قسم کے ٹیکسز لے لیتے ہیں یا سیلز ٹیکسز لے لیتے ہیں، وہ بھی آپ کلیکٹ نہیں کر پاتے۔ اور ہماری بات یہ ہے مستقل کہ دیکھیے آپ ٹیکس نیٹ کو بڑا کریں بجائے اس کے کہ نیچے انہی لوگوں پر وہ دباؤ ڈالتے جائیں جن کی ویسے ہی کمر ٹوٹ گئی ہے، چاہے وہ متوسط طبقے ہوں یا اگر آپ بزنسز کی بھی بات کریں تو وہ بھی کمپلین کر رہے ہیں کہ جی آپ ہمیں اتنا ٹیکسیشن ہمیں لاگو کر رہے ہیں ہم پر، تو ہم کہاں جائیں اور ہم پھر روزگار کہاں سے پیدا کریں؟ جو ملک میں اس وقت 7% بے روزگاری ہے جو بہت زیادہ ہوتی ہے۔